السلام علیکم۔ ضعیفوں کا ماوا۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں سے محبت کے قصے پڑھتے ہیں۔ قصہ نمبر 1۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بی بی نے 2 درہم لے کر سودا لینے بھیجا تھا، ہم راستے میں کہیں گر گئے، اب وہ کیا خیال کریں گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا پھر زار و قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیص خریدی اور واپس ہو لیے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چھیدڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکے، فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر جانے کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی، بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تشفی دی اور فرمایا، چلو اچھا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چل دی۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے، کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہیں، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں کہ دل نواز آواز پھر آئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر ساری گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیویوں، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی تھی کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس عہدہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو سفارش میں لے کر آئی ہے تو آپ گنوا رہے ہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ قصہ نمبر 2۔ مکہ فتح ہو چکا ہے اور لوگ جوق در جوق اسلام کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ کے رفیق غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک کمزور بوڑھے شخص کو لے کر آ رہے ہیں۔ بوڑھے کی ٹانگیں لرز رہی ہیں، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے، کمزوری کی وجہ سے سانس پھول رہی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ابو قحافہ عثمان ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے حلقے میں داخل فرمائیے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تم نے خواہ مخواہ ایک بزرگ کو اتنی تکلیف دی، میں خود ہی ان کے پاس چلا جاتا اور پھر آپ نے ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔